معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جنریشن بھی ختم ہو رہی ہے، بالخصوص پی ٹی وی کی، جیسے اسماعیل طارہ کا ہم نے کیا تھا اور بہت سارے لوگ چلے گئے بیچ میں، لیکن شکیل جن کا اصل نام یوسف کمال تھا وہ نہیں بھلائے جا سکتے۔ یادگار رول انہوں نے کیے پی ٹی وی کے، ایک تو ڈرامے ہی یادگار تھے، پی ٹی وی جیسا ڈرامہ کوئی کر نہیں سکا، اور پھر اس میں وہ ایک ٹیم ورک ہوتا تھا، اس میں رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کیمرامین، سیٹ ڈیزائنر اور پلس ایکٹر۔ وہ اپنے کردار کے ساتھ انصاف کرتے تھے، اپنے رول کے ساتھ، چونکہ کمرشلائز نہیں تھا نا، ڈومیسٹک میڈیا تھا، کنٹرولڈ میڈیا تھا، ایک گیون پالیسی تھی، اسی ود ان دیٹ پالیسی آپ کو کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ جو بھیڑ چال اور بدتمیزیاں شروع ہوئی ہیں، تو اس میں سوائے ہم ٹی وی کے ڈرامہ جو انہوں نے بہت اچھا کیا سلطانہ صدیقی نے، ان کی بات کے مسائل ہم اس پہ نہیں ابھی اس کو ذکر کریں گے۔ یہاں ہم شکیل کے بارے میں کہیں گے کہ صرف ایکٹر ہی اچھا نہیں تھا، اتنا بہترین وہ انسان تھا شو بزنس میں رہ کر۔ اس زمانے میں پی ٹی وی ہی سب سے زیادہ گلیمرائزڈ شو بزنس پلیٹ فارم کہلاتا تھا، اور اس کے ایکٹرز، اس کی سنگرز، اس کے ایکٹریسز، ان کا کوئی سکینڈل نہ ہونا یہ بہت بڑے کردار کی بات تھی، چونکہ وہ شخص با کردار کہلائے جس کو صاحب کردار ہونے کے لیے اپارچونٹی ہی پرووائڈ نہ ہو، اس کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہ ملے جہاں سے وہ اس اپارچونٹی کو اویل کر سکے۔ لیکن یہ جگہ جس کے پاس سکینڈلز ہی سکینڈلز کی بنیاد موجود ہوتی تھی، مٹیریل موجود ہوتا تھا، لیکن وہاں کوئی اپنے آپ کو بچا کر صاف ستھرا نکل آئے، تو میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ شکیل نو ڈاؤٹ خاندانی آدمی تھا نا، بہت خاندانی آدمی تھے۔ اور ہماری بتحاشا ایکٹریسز، اناؤنسرز، غزالہ یاسمین صاحبہ، راحت سعید جو پی ٹی وی کی سب سے پہلی اناؤنسر تھیں، اور بڑی گلیمرائزڈ وہ لوگوں کو لگتا تھا، اور بڑی خوبصورت بھی تھیں، اور بالکل یعنی اتنی شرافت سے اپیئر ہونا۔ کوئی اب تو ہم نیوز کاسٹرز کو دیکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے جھلنیاں 3 پیس کے، ہم وہ بھی دکھائیں گے، ابھی چلائیں گے، اور بڑے بڑے ہار پہنے ہوئے اور جھمکے لٹکے چٹکے سارا کچھ چل رہا ہے۔ اس وقت اناؤنسرز اور نیوز کاسٹرز کو پی ٹی وی کی ریپرزنٹیٹیو سمجھا جاتا تھا، تو ان سے کہا جاتا تھا آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کی جو میزبانی، یا آپ نیوز اینکر ہیں یا نیوز کاسٹر ہیں، اینکر وینکر کا لفظ تو اب استعمال ہونے لگا ہے، تو آپ کو پاکستان، اس کی سوسائٹی اور اس کے نیشنل ریفلیکشن ہیں آپ اس کا، تو دھیان رکھیے ہر چیز کا۔ تو ہم نے یہی دیکھا، راحت سعید، زینت یاسمین ایکٹریس، میرے والد نے ان کو سب فرسٹ ٹائم اسٹیج پلے آدم جی آڈیٹوریم میں نئے چراغ کے نام سے ہوا تھا فرسٹ ٹائم، چونکہ پہلے ریڈیو پر آتی تھی، پھر اس کے بعد ان کو وہاں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ ہم لوگ اسکول میں آئی تھنک پرائمری اسکول میں تھے، تب یہ ڈرامہ چلا تھا آدم جی آڈیٹوریم میں، اور سارے وہ ایکٹرز تھے جو ریڈیو کے ایکٹرز تھے، وہ سارے، منور سعید، ایس ایم سلیم، محمد علی، محمد یوسف، یہاں تک کہ قاضی واجد، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسٹیج پر میرے والد نے ان کو انٹروڈیوس کروایا۔ اور بھی لوگوں نے ایک اور ڈرامہ بازیگر کے نام سے اسٹیج کیا تھا، اس میں ابراہیم نفیس، طلعت صدیقی، ریحانہ صدیقی، فیضی، ایس ایم سلیم، محمد یوسف، یہ سارے وہ اداکار جن کو آپ نے بعد میں پی ٹی وی پر ہماری جنریشن نے بھی اپنے اسکول کالج کی لائف تک، اور ہم سے پہلے والی جنریشن نے بھی نہ صرف دیکھا بلکہ آج کے دن تک یاد رکھا ہوا ہے۔
میری آخری ملاقات شکیل سے غزالہ کیفی جو خود بڑی اچھی آرٹسٹ اور ٹی وی کے ڈرامہ شمع لوگ نہیں بھول سکے، نہ بجیا کو بھول سکیں، اس حوالے سے اے آر خاتون کے ناول شمع سے ماخوذ وہ سیریل تھی، اور اس میں جو رول پلے کیا تھا غزالہ کیفی نے، ابھی بھی کیریکٹر رولز میں آتی ہیں اور بڑا بڑا اچھا پلے کرتی ہیں، پرفارم کرتی ہیں، ان کے گھر نیاز تھی۔ مجھے آخری مرتبہ کوئی آج سے 6-7 سال پہلے شکیل وہاں ملے، تو مجھے ایک ٹیلی فون آیا، کوئی میری دوست تھیں ان کے گھر سے تھا کہ نماز وحشت قبر، فشار قبر کے لیے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں کے یہاں پڑھی جانی چاہیے، ہم مسلمان کا لفظ استعمال کروں گی اور ابھی اس پر ہم بات بھی کریں گے۔ تو وہ فشار قبر کی بات ہوئی تو شکیل میرے نزدیک ہی کھڑے ہوئے تھے، تو کہنے لگے ارے نسرین، آپ سے میں ایک ریکویسٹ کر لوں؟ میں نے کہا جی ضرور۔ یہ آپ فشار قبر جو ہوتا ہے، وہ جو قبر میں پہلی دوسری تیسری رات آسانی کے لیے وہ نماز آپ پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہر ایک کے لیے پڑھتی ہوں جس کی مجھے اطلاع آ جائے، اس کے والدین کا نام پوچھ لیتی ہوں، اگر نہ پتہ ہو تو پھر ابن عبداللہ اور ابن محمد کے نام سے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے والدین کی تربیت تھی، ہمارے بزرگوں کی تربیت تھی۔ تو کہنے لگے تو پھر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری بھی فشار قبر پڑھیں گی۔ میں نے کہا ارے اللہ نہ کرے، آپ ماشاءاللہ سلامت رہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے نہیں، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے اب پتہ چلا کہ وہ آتھرائٹس کے پیشنٹ تھے اور بتاتے نہیں تھے، یا صرف فیملی کو پتہ ہوگا۔ تو میں نے کہا ضرور، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسماعیل تارا کیا، ٹیلی ویژن کے پی ٹی وی کے جتنے آرٹسٹ، جتنے نیوز کاسٹرز، جتنے ہمارے جان پہچان کے سوشل سرکل کے لوگ ہیں، جس کی بھی اطلاع آتی ہے میں کوشش کرتی ہوں ان کے والدین کا نام پتہ چل جائے، نہ پتہ چلے تو پھر جیسے کہا کہ ابن محمد اور ابن عبداللہ کے نام سے بھی ان کی نماز وحشت قبر، جس کو فشار قبر کے لیے کہا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جناب یہ قرآن کی آیات ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سورہ ابراہیم کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معاف کیجیے گا، سورہ ابراہیم کی ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یعنی اے پروردگار میرے والدین کو، یہ صرف والدین کی مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور ابھی ہم بتائیں گے کہ یہ کیوں ہم پڑھتے ہیں، ہم سب کے لیے پڑھتے ہیں چونکہ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اس کا طریقہ بھی میں ضرور بتاؤں گی، چونکہ میں نے رات اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ کل میں بہت ہی ملول تھی شکیل کی وجہ سے، اور بہت ساری ان کی چیزیں ٹیلی ویژن کے سیٹ پہ جب بات ہوا کرتی تھی، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ایک انٹرویو بھی میں نے اس سیٹ سے کیا تھا، شیرین عظیم کی ہدایت میں کیا گیا ڈرامہ تھا، غالباً زیر زبر پیش تھا یا کوئی اور تھا، نہیں زیر زبر پیش نہیں تھا، کوئی شاید کرن کہانی تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، نہیں کرن کہانی بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال شکیل اس سیٹ پر موجود تھے، بیگم خورشید مرزا تھیں، ہاں راحت سعید اور راحت کاظمی اور ساحرہ کاظمی بھی اس پلے میں تھے۔ وودرنگ ہائٹس پر غالباً ایک پلے تھا، اس سے ایڈاپشن تھی، تو میں نے ان کا انٹرویو وہیں سیٹ پہ جا کے میں جو بھی مجھے کرنا ہوتا تھا، چونکہ اس زمانے میں کام کرتی تھی اخبارات کے لیے بھی، تو میں جب ٹی وی جاتی تھی جو بھی سیٹ پہ اویلیبل ہوتا تھا یا ڈرامے کے یا کوئی بھی، تو میں موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے انٹرویوز ریکارڈ کر لیتی تھی۔ تو وہ سیٹ سے اپنا چھوڑ کر آئے، کہنے لگے بس میرے پاس نسرین 15 منٹ ہیں، 15 منٹ بعد مجھے پرفارم کرنا ہے، تو 15 منٹ میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ تصویر اسی وقت کی ہے۔ جناب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فشار قبر کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے 2 رکعت تدفین کی رات۔ ایک ہوتی ہے نماز ہدیہ میت، جو میت کے گھر میں یا جہاں بھی اب تو لوگ مسجدوں اور امام بارگاہوں میں رکھواتے ہیں، جہاں پر کولڈ اسٹوریج وغیرہ ہیں، کسی کی والدین جو ہیں اگر انتقال کر گئے اور ان کے بچوں کو آنا ہے کہیں ملک سے باہر سے، یا کسی کے بھائی بہن نے آنا ہے، تو انتظار کیا جاتا ہے، اور کولڈ اسٹوریج ہمارے یہاں بہت کم اویلیبل ہے، بہت کم مساجد کے ساتھ ہیں،
تو لیکن میرے گھر کے ساتھ جو امام بارگاہ ہے یثرب، اس کا کولڈ اسٹوریج جو ہے، تو یہاں کے لوگ زیادہ تر وہیں پر رکھواتے ہیں میت کو۔ تو 40 رکعت نماز جو لوگ بھی اس وقت جمع ہوتے ہیں گھر میں، وہ کچھ لوگ 10 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کچھ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کچھ 6 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اس طرح 40 رکعت کھڑے کھڑے 10-15 منٹ کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز فجر کی نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، اور میت کی مغفرت، فشار قبر اور برزخ کی دعائیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور سورہ ملک بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے جب تک میت اٹھ نہ جائے۔ لیکن تدفین کی رات کے لیے 2 رکعت نماز جو ہے وہ فشار قبر کہلاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ جس کا دل چاہے، جس کا دل گواہی دے کہ ہاں اس کو یہ پڑھنی چاہیے، چونکہ کسی پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ میں تو اس لیے پڑھتی ہوں کہ میں دنیا میں نہ ہوں، اور اللہ نہ کرے میرے لواحقین میں سے کوئی نہ ہو، تو یہ شاید میرے کام آ جائے۔ یہ جناب 2 رکعت نماز ہے فشار قبر۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی صورتیں ہیں، اس میں کسی عقیدے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن، رسول، اللہ سب کا ایک ہی ہے۔ آپ نے 1.5 اینٹ کی فقہ کی مسجدیں جس نے بھی بنائی ہوئی ہیں، وہ جانے، ان کا ایمان جانے اور ان کا خدا جانے۔ اب پہلی رکعت میں آپ یہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 10 مرتبہ آپ وہ پڑھتے ہیں سورہ الحمد کے بعد، اور نماز کو اسی طرح تمام کرتے ہیں جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس شخص کے لیے، یہ خاتون ہو یا مرد جن کا انتقال ہوا ہے، ان کا اور ان کے والدین کا نام اگر پتہ ہو تو ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ پروردگار، یہ 2 رکعت نماز جو میں نے ان کے فشار قبر کے لیے ادا کی ہے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان کر دے۔ کہتے ہیں 3 راتیں بڑی بھاری ہوتی ہیں قبر میں، بتایا گیا ہے، مر کے تو نہیں دیکھا، نہ کسی نے آج تک آ کے بتایا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے، اور جو وہ جب نماز کو ختم کریں تو وہ ایک درود آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کا ثواب ان 2 رکعت کا اس میت کے والدین کا نام لے کے، اس شخص کا جس کی پہلی رات ہے تدفین کی، اس کو آپ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور میں بھی یہ توقع کرتی ہوں کہ جو اس کلپ کو سن رہا ہے، میں جب جاؤں دنیا سے تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف لواحقین پڑھیں، جتنے بھی آپ کے لوگ جو آپ کو جانتے ہیں، جیسے میں جس کو بھی جانتی ہوں، اور میرے عزیز و اقارب، جتنے لوگ بھی پڑھیں اتنا زیادہ، کیا پتہ کون کتنا نیک اور کس کے عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور کس کی یہ فشار قبر جو ہے وہ قبول ہو جائے، اور اس شخص کی قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں بہت ملول تھی شکیل کی وجہ سے، رات کو نیند تو ویسے بھی نہیں آتی میری، کو 32 سال سے میرا روٹین ہے، میں 2 گھنٹے سوتی ہوں، 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کام کرتی ہوں، اور وہ صبح فجر پڑھ کر، اور 2-3 گھنٹے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے زیادہ میں کبھی سوئی نہیں ہوں۔ تو بہت زیادہ ملول تھی، اور میں نے خواب میں اپنے والد کو پھر دیکھا۔ میرے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب میں پریشان ہوں، غمزدہ ہوں اور کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں، تو میرے والد یا والدہ مجھے ضرور خواب میں آتے ہیں، اور میرے والد کی تو باقاعدہ مجھے سگنلز ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں، ہدایات ہوتی ہیں مجھے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روحیں نہیں جاتی دنیا سے، وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے بچوں کے قریب رہتی ہیں، جن سے محبت کرتی ہیں، ان کے قریب رہتی ہیں، ان کی تکلیف پر پریشان ہوتی ہیں، ان کی الجھنوں کو سلجھانے کی ہدایت بھی دیتی ہیں ان کو۔ اس پر میرا پورا ایمان اور یقین ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آج جب شکیل کی فشار قبر پڑھو کل، تو یہ ضرور کرنا کہ نماز مغفرت والدین اور فشار قبر کے بارے میں بلا تفریق عقیدہ ہر مسلمان کو آپ کا پیغام جانا چاہیے۔ وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، پھر اللہ پہ اور اس کے ایمان پر چھوڑ دو اور اس کے عقیدے پہ چھوڑ دو، لیکن چونکہ یہ قرآن کی صورتیں اور آیات ہیں، قرآن سے لی گئی، اور نماز ہے،
اس میں کوئی کسی بھی عقیدے کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو فشار قبر میں نے آپ کو بتا دیا کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب ہے نماز مغفرت والدین، جس کی بے تحاشا تاکید ہے قرآن میں کہ اللہ کے بعد تمہارا کوئی محسن ہے تو تمہارے والدین ہیں جن کا تم پر احسان ہے۔ اس کے لیے بھی 2 رکعت نماز بہت سارے لوگ تو روزانہ پڑھتے ہیں۔ میں جب مجھے دل چاہتا ہے میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن جمعرات کی شب کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہ ہے آپ جب نیت کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں برائے مغفرت والدین قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب آپ اپنے والدین کے لیے آپ ان کو کچھ بھیجتے ہیں۔ تو یہ جناب پہلی رکعت ہے سورہ الحمد کے بعد آپ سورہ ابراہیم کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس آیت کو ابھی ہم چلا بھی دیں گے اسکرین پر، ان تینوں آیات کو، اور اس کو آپ 10 دفعہ پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں یعنی کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم حساب میرے والدین سے حساب میں نرمی کرنا اور ربنا اغفر لی ان کو معاف کر دینا۔ دوسری رکعت میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی پروردگار جب تو جنت میں داخل کرنے کی نیت کرے اپنے بندوں کو تو میرے والدین کو نہ بھولنا، اور ان کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہ روک سکے، کوئی شیطان تو اس وقت ہوگا نہیں۔ تو اللہ سے آپ یہ دعا کرتے ہیں، الحمد کے بعد آپ 10 دفعہ یہ پڑھتے ہیں سورہ الحمد کے بعد، یہ دوسری رکعت جب ختم ہو جاتی ہے، اور آپ پھر تشہد میں جب جاتے ہیں تو اس وقت آپ پڑھتے ہیں 10 دفعہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہیں، یعنی اے پروردگار ہم پر اس وقت جب ہم کچھ کرنے کے لائق نہ تھے، شیرخوار بچے تھے اور اپنی غذا بھی نہ حاصل کر سکتے تھے اور چلنا پھرنا بھی نہیں جانتے تھے، اس وقت میرے والدین نے جس طرح مجھ پر شفقت کی، اب تو ان پر اسی طرح شفقت اور رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم اور شفقت کی۔ تو یہ بھی آپ 10 دفعہ تشہد پتہ ہے نا، جب آپ بیٹھتے ہیں نماز میں اس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ سبھی کے یہاں پڑھا جاتا ہے ہر عقیدے میں۔ تو یہ مجھے صرف آپ سے اپنے والد کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ تک پہنچانا تھا۔ تو میں ہمیشہ ذرا اوائڈ کرتی ہوں کہ ایسی کوئی چیز جس کو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ صرف آپ کے عقیدے میں ہے تو آپ نے کہہ دیا ہم کیوں پڑھیں۔ بے شک میرے عقیدے میں ہے، لیکن میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو، لیکن قرآن، رسول اور خدا ان کا بھی ایک ہی ہے، وہی جو میرا بھی ہے اور ان کا بھی ہے۔ بس یہی کہنا تھا۔ پروردگار شکیل کو اپنے جوار رحمت میں جگہ، رب العالمین عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کی قبر کی منزلوں سے لے کے عالم برزخ تک، یہ جو میں نے آپ کو والدین کے لیے دعائیں بتائی ہیں نا، اس میں اگر ایک یوم حشر کے لیے ہے اور ایک جنت میں داخل ہونے کی اجازت کی دعا کے لیے ہے، تو تیسری رب ارحمہما یہ عالم برزخ کے لیے ہے کہ ابھی وہ عالم برزخ میں ہیں تو برزخ میں ان پر رحم فرما، شفقت فرما۔ خدا حافظ۔ سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے